نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کیسی کرنی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا اور ختم کیا جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا کے بعد آج کے اس جمعہ کے موقع پر بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عنوان جیسا کہ صاف ہے کہ آلات موسیقی یعنی گانا اور بجانا اسلام کے آئینے میں کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جو کلمہ گو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو واقعی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دے دے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس بات کا حکم دے دے اس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں نہ کہ منہ موڑتے، کیونکہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. منافق اور یہودیوں کی یہی سازش رہی ہے کہ اللہ اور رسول جس بات کا حکم دیا کرتے تھے وہ حکم نہیں مانا کرتے تھے بلکہ منہ پھیر لیا کرتے تھے. سمعنا وعصینا، سنا کرتے تھے اور منہ پھیر لیا کرتے تھے. یہ یہودیوں کی عمل ہوا کرتا تھا. آج کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور مسلمان بستی میں بسنے والے، جب ان کو اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنایا جاتا ہے، تو ان کے جوں بھی نہیں رینگتی ہے بلکہ وہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور انا پہ اتر آتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکراتے ہوئے اپنے انا پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسلام کو پلانگ جاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دور کے اندر جو گانا بجانا عام ہوا جا رہا ہے اور لوگ ملوث ہوئے جا رہے، خاص طور سے مسلمان طبقہ جو اسلام کا پابند ہے، جس کو اسلام کا پابند بنایا گیا تھا، قرآن اور حدیث کا پابند بنایا گیا تھا، اطیع اللہ اطیع الرسول کا پابند بنایا گیا تھا، وہ قوم، وہ طبقہ، یہ مومن، یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو کس طریقے سے ٹھکرا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، قرآن حدیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ آلات موسیقی، گانا بجانا یہ کیا ہے. اس کے بارے میں پہلی بات سمجھ لیجئے کہ گانا بجانا ایک لعنت والا کام ہے. لعنت ہے جو گانے بجانے میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے. وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے جو گانے بجانے میں ملوث ہوتے ہیں. اسلام سے جیسے جیسے لوگ دوری ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آلات موسیقی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بیوی بچوں کے مستقبل کی تیاری کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں. بس پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حرام کی طریقے سے آئے چاہے جائز ناجائز، کسی بھی طریقے سے آنے سے مطلب ہے.
اپنے بچوں کے فیوچر کو سنوارنے سے مطلب ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنے سے مطلب ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جائز پیسہ ہے کہ ناجائز ہے، جو کہ ہمیں مکلف بنایا گیا اسلام کا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا، تو ہمیں جو جائز چیز اللہ رب العالمین نے دیا اس کو ہمیں لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور ناجائز چیز جس سے روکا گیا اس سے رک جانا ہے۔ یہ اسلام کا احکام ہے، اسلام کے یہ احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اس احکام کو ٹھکرا دے رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے کوشاں ہے کہ کسی بھی طریقے سے مال آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیا کا اتنی زیادہ ترقی ہے کہ ایک ملک کے اندر 20 چینل ہیں، 20 چینل ہیں، 20 چینل زہر اگل رہی ہے اور لوگوں کے اندر پھیلا رہی ہے زہر، اور اس میں مبتلا ہوئے ہیں خاص طور سے نوجوان طبقہ، اور اس نوجوانوں میں وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، گانے بجانے اور میڈیا کے آلات میں ملوث ہے۔ جو یہ میڈیا، یہ گانا و بجانا اخلاق و کردار کا جنازہ نکال دیا۔ اخلاق دیکھ لیجیے، آج ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے کیسے بات کرتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے تو اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس حرام چیز میں ملوث ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، کیا کردار ظاہر کرنا، وہ بھی بھول گئے۔ کیوں کہ آلات موسیقی میں ہم لوگ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ برائی جو آج پھیل رہی ہے کیبل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، 24 گھنٹے نیوز کے ذریعے سے، اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ چینل کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اسپورٹس چینل کے ذریعے سے، اسی طرح جدید وسائل جیسے مثال کے طور پر فون آ گیا ہے، موبائل فون ہے، MP3 ہے، MP4 ہے، CD ہے، یہ سب چیز ہے جو کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو درست ہے، ورنہ یہ ناجائز ہے۔ صحیح استعمال سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اس سے سنی جائے، قرآن کی تراجیم کو سن کر اس پر عمل کیا جائے، علماء کرام کی، محدثین کی تقاریر سن کر، مفسرین کی تفسیر سن کر اس پر عمل کیا جائے، تب تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اہل و خانہ کی، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح ہو رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا یہ اسباب ہے، یہ سبب ہے کہ ہم تقاریر کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، یعنی جو وسائل جدید، جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے، جو ہم موبائل خریدتے ہیں 30,000 40,000 کا، اس موبائل کے ذریعے سے اپنے بچوں کی اگر ہم اصلاح کر رہے ہیں، اسلام کے زندگی، اسلام کی جو روشنی ہے اس کے طرف لانے کے لیے اگر ہم کوشاں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جو موبائل دیا جا رہا ہے بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک سے ایک موبائل ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک سے ایک موبائل ہے۔ واٹس ایپ کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، پوچھتے نہیں ہے، وشواس ہے مجھے میری اپنی بیٹیا غلط نہیں کرے گی، وہی بیٹیا ناک کٹاتی ہے، تب ان کو ہوش ٹھکانے میں آتا کہ ارے یہ اندر کیسی کھچڑی پک رہی تھی مجھے معلوم ہی نہیں۔ فیس بک کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے ذریعے سے جو برائیاں، جو یہ بہیائیاں عوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر ملوث، اور یہ ذریعہ ہے میڈیا کا، یہ ذریعہ ہے یہ ٹیکنالوجی کا، یہ گانا بجانا، یہی گانا بجانا آج سے پچھلے سال میں چلے جائیے، ہمارے بزرگوں کے دور میں اسے ناجائز سمجھا جایا کرتا تھا، لیکن آج اس دور میں اہم ترین ضرورت تصور کی جاتی ہے، اہم ترین ضرورت تصور کی جاتی ہے۔ یہی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے جو جس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ سوال لاؤ جواب ملے گا۔ کوئی بھی ایسا سوال لاؤ جس میں قرآن مجید کے اندر ایسی تعلیم نہ دی گئی ہو، حدیث کے اندر تعلیم نہ دی گئی ہو، سوال لاؤ، انشاءاللہ قرآن حدیث سے اس کا حل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ رب العالمین صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، سنو مسلمانوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، دیکھو اللہ کیا کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں، بیہودہ باتیں خریدتے ہیں، اور تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کے اللہ کے راہ سے بھٹکا دے۔ اللہ اکبر،
बेहुदा बातें खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राहों से भटका दे और उसे हंसी बना दे, हंसी मजाक बना दे, जिनके लिए रुस्वा कुन अदाब है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुस्वा कुन अदाब है। अब इसकी तफसीर हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो लोग ये बेहुदा बातें खरीदते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुफस्सिर सहाबा कराम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 बार कसम खा कर कहते हैं, 3 बार कसम खाया, कहा कि लहवल हदीस से मुराद गाना और बजाना है। लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है। तिबरी के तफसीर तिबरी के सफ़ा नंबर 39 और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 411 के अंदर इसकी ये सनद नकल की कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास लहवल हदीस से मुराद गाना और बजाना लिया करते हैं, यानी गाना बजाना खरीदते हैं, ये खरीद के उसको सप्लाई भी करते हैं, अपने पास भी रखते हैं, डाउनलोड करके दूसरों को देते भी है ताकि वो भी बुराई में मुलव्विस हो। जो आदमी इस चीज में मुलव्विस होगा, जाहिर से बात है वो कुरान हदीस के राह से भटक जाएगा, सिराते मुस्तकीम से भटक जाएगा। कुरान हदीस की जो रोशन नुमान राह थी उससे वो दूर होता चला जाएगा। इसको खरीद के लोगों के अंदर फैलाते हैं। इसी तरीके से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये आयत गाने बजाने के ही ताल्लुक से नाजिल हुई थी। और इसी तरीके से जुबैर और मुजाहिद और मकहूल, उमर बिन शुएब और अली बिन हुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ये सब भी इस आयत की यही तफसीर मनकूल करते हैं जो मैंने आपके सामने नकल किया। तफसीर इब्न कसीर के सफ़ा नंबर 331 में देख लीजिए। अब आइए, ये गाने बजाने की आवाज किसकी आवाज है? क्या ये मुसलमानों की आवाज है? क्या ये मोमिनों की आवाज है? आइए इसके ताल्लुक से हम देखते हैं सूरह इसरा के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाते हैं, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्ततअता मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजिलिका वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलादी वअदिहुम वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। सूरह इसरा आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, उनमें से तू जिसको भी अपनी आवाज से बहका सकेगा बहका ले, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, और उनके माल और औलाद में अपना हिस्सा लगा ले, और उन्हें झूठे वादे से उनसे बहका ले। उनसे जितने भी वादे शैतान करते हैं ये सब के सब सरासर फरेब है। अब आइए इसकी तफसीर क्या है। इस आयत में शैतानी आवाज को गाना बजाना कहा गया है। शैतानी आवाज है ये, क्योंकि उसके अंदर जो शहवत जागती है वो शहवत इंसान को जिना की तरफ ले जाती है। जो शहवत उसके अंदर से निकलती है शैतानी आवाज है, और उस शैतानी आवाज से लोग खींचते चले आते हैं। इतना अगर ईमान से, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ रखते हुए आदमी कुरान के ऊपर गौर कर ले तो कुरान की तरफ खींचता चला आएगा, लेकिन शैतान जिस आवाज पर गौर करता है इसलिए इंसान शैतान की आवाज की तरफ खींचता चला जाता है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि इसका मतलब इब्लीस से कहा गया कि तू अपने खेल तमाशों और बाजा वगैरह के साथ लोगों को अपने तरफ मगलूब कर ले, बुला ले, खींच ले। इब्ने अब्बास कहते हैं इस आयत में हर वो आवाज जो मुराद ली गई है वो अल्लाह की नाफरमानी है। कोई भी आवाज शैतानी है जो लोगों को इस्लाम से दूर की जा रही है, ये अल्लाह की नाफरमानी की आवाज है। इसी तरीके से यही कतादा रहमतुल्लाह अलैह भी यही को मनकूल करते हैं, और इब्ने जरीर ने इसी कौल को इख्तियार किया है तफसीर इब्ने कसीर के सफ़ा नंबर 50 और जिल्द नंबर 3 के अंदर। इसलिए बात वाज़ह होती है कि शैतानी आवाज जो लोगों को अल्लाह की राह से भटकाते हैं। और इसी तरीके से प्यादे चढ़ाने मतलब क्या है? पैदल चलकर बुराई की तरफ जाना, पैदल चलकर बुराई की तरफ जाना। घोड़ सवार के जरिए क्या है? सवारी करना उसके लिए, बुराई की तरफ जाने के लिए सवारी करना उसके। तो शैतान अपने लश्कर को दौड़ाता है, अपने चेले चापड़ को दौड़ाता है, और लोग उसके बहकावे में फंसते चले जाते यहाँ तक कि वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं। लाख उनको कुरान सुनाओ, लाख हदीस सुनाओ, उनका जू नहीं रेंगती है, उनको समझ में नहीं आता है, और वो अपने ही उसी अमल पर कायम और दायम रहते हैं। कुरान हदीस की बात उनके ऊपर नहीं असर करती है। क्यों? शैतान ने उनके ऊपर घर बना लिया है। इसी तरीके से आइए
مومن کی علامت کیا ہوتی ہے گانے بجانے کے تعلق سے؟ دیکھتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کی طرف سے گزر جاتے ہیں، کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دینے سے بچتے ہیں اور جب کوئی لغو چیز سنتے ہیں، برائی کی چیز سنتے ہیں تو ادھر شرافت سے نکل جاتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، جھوٹی گواہی سے بچتا ہے۔ آج مسلمان ایک مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹا گواہ خرید کے کھڑا کرتا ہے کہ اس کو پھنسا کر اندر کر دو، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ شرم آنی چاہیے میرے بھائی، قرآن کی آیت کہتی کہ آپ مومن نہیں ہو، کیونکہ مومن کی علامت ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے۔ مومن کی علامت ہے کہ جب اس کے سامنے برائی کی آوازیں آتی ہے، گانے بجانے کی آوازیں آتی ہے، وہ شرافت سے نکل جاتا ہے، چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تفسیر طبری کے صفحہ نمبر 313 میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے گانے بجانے کی جب بھی آواز انسان سنتا ہے، مومن سنتا ہے، تو وہاں سے خاموشی سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر طاقت سے آپ کے پاس روک لیجیے، برائی دیکھ رہے ہیں طاقت سے روک لیجیے، زبان سے کہہ لیجیے نہیں ہے، دل میں برا مان کے ہٹ جائے، ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر تو طاقت رکھتے ہیں نا، اپنے بھائی بہن اپنے آل اولاد کے اوپر طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم برائی دیکھ رہے اپنے گھروں کے اندر کہ بیٹیا غلط راستے پہ جا رہا ہے، بیٹے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود یہ جرات نہیں ہوتی کیسے بولے سب جوان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب دے دے ہماری کوئی عزت نہ ہو۔ تو ایسی ویلیو کیوں بنا کر رکھے ہو کہ بچہ جواب دے؟ ایسے ویلیو بناؤ کہ تاکہ بچہ اپنے باپ کی اہمیت کو سمجھے، بھائی کی اہمیت کو سمجھے، بہنا کے اندر ایک ڈر، ایک خوف ہو، بھائی کی، ماں کا ایک خوف اور ڈر ہو۔ ایسا ایک ویلیو، ایسا وقار بنا کر رکھو کہ بچہ کبھی غلط راستے پہ جا ہی نہ سکے ہو، کہ اگر ہماری غلط راستے کی پول پٹی کھل گئی تو ہمارے بھائی ہمارے باپ سب خلاف ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر سختی کریں گے۔ یہ ویلو بنا کر رکھو تو انشاءاللہ ہمارے آل اولاد بھی نہیں بھٹکیں گے۔ لیکن آج ماڈل کے دور ہے، بیٹی کے اوپر بھروسہ ہے، بیٹے کے اوپر بھروسہ ہے، موبائل تھما دیا، گانا تھما دیا، کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں، مطلب ہی نہیں ہے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے یونیورسٹی میں ایسے کانڈ نظر آتے ہیں کہ پیپر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کے ساتھ چلی گئی۔ منہ جب کالا ہوتا ہے تب شرم آتی ہے۔ اس سے پہلے علماء کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہو، جو خطاب اکرام ہے، جو خطبہ دیتے ہیں ان کی باتوں کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہو، کہتے ہو ان کا کام ہے چلانا، چلائے ہمارا کام ہے، ہم اپنے من کے بادشاہ ہیں۔ یاد رکھو جو علماء جو خطبہ اکرام جو خطاب دیتے ہیں وہ نصیحت کے لیے دیتے ہیں، اپنے لیے بھی، خود کے لیے نہیں کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ ان کا کیا نقصان کرو گے؟ اپنے گھر کو آگ لگا دو گے اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج گانے بجانے سے ہمارے بچے دین سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گانا بجانا یہ مشرکین کا ہتھ کنڈا ہے، مشرکین کا ہتھ کنڈا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نجم کے آیت نمبر 59 اور 60 میں ارشاد فرماتے ہیں افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو کہ وہ اور روتے نہیں ہو کہ بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اس کی مراد کیا ہے؟ تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ سامدون سے مراد گانا اور بجانا ہے، جبکہ قرآن سنتے تو وہ گانے لگتے تھے۔ جو منافق تھے، کافر تھے، قرآن سنتے تو گانا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، پریزنٹ ٹائم میں یہی چل رہا ہے کہ قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، حدیث کی دعوت دی جاتی ہے، بچے کلمہ سناتے ہیں، درود سناتے ہیں، اور ہم اپنے گانے بجانے کے والیوم کو لاؤڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم سنیں ہی نہ۔ شیطان یہی کرتا ہے نا کہ جب اذان کی آواز آتی بھاگتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے اذان کی آواز، اس کو ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، اس لیے بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان انسانی جسم کے اندر بھی گھس کر اس کو بہکاتا ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات ہو تو اپنے گانے بجانے کو لاؤڈ کر دو، سننے ہی نہیں ہے، اپن کو سننی نہیں ہے۔ جیسا کہ کافر کیا کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو زور زور چلانا شروع کر دیتے تھے کہ ہم غالب ہو جائیں گے، زور زور چلاؤ جتنا ہو سکے۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو،
تو یہ تعلیم قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا اور بتایا لوگوں کو کہ گانے بجانے سے دور رہو. یہی وجہ ہے اہل یمن کے لغت کے اندر اہل یمنی جو تھے یہ یمنی کہا کرتے تھے اسمد، جس کا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا کہ گانا سناؤ. یہ یمنی کا یہ کردار ہوا کرتا تھا یمن والوں کا کہ جو زیادہ سے زیادہ گانا سنا کرتے تھے اور کہتے تھے اسمد گانا سناؤ مجھے. یہ تفسیر طبری کے صفحہ نمبر 559 میں ملے گا. اسی طریقے سے موسیقی کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام. رواه ابو داؤد حدیث نمبر 359 کے اندر اور طبرانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر شراب کو حرام کر دیا ہے، جوئے کو حرام کر دیا ہے، کوبا کو حرام کر دیا. کوبا کہتے ہیں ڈھول تاجے کو، کوبا کو حرام کر دیا ہے. اسی طریقے سے ہر نشاوار چیز حرام اللہ رب العالمین کر دیا. لیکن مسلمان ہے شراب بھی پیتا ہے، مسلمان ہے گانا بھی سنتا ہے، مسلمان ہے ڈھول بھی بجاتا ہے، تاشے بھی بجاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. اللہ کے بندوں یہ اللہ کے نبی کی، وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ نبی جو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، وہ نبی جن کا مقام سب سے بلند ہے. وما ارسلناک الا برحمۃ للعالمین کہا گیا ہے، جو تمام انسانوں کے یہ رحمت للعالمین ہے، وہ نبی کا فرمان ہے. لوگوں جوا حرام ہے لیکن کیسے مسلمان ہو کہ جوا کھیلتے ہو؟ لوگوں شراب حرام ہے لیکن کیسے مسلمان ہو کہ شراب بھی پیتے ہو؟ منع کیا جاتا ہے، نام بدل دیتے ہو. شراب نہیں ہے یہ وڈکا ہے، شراب نہیں ہے یہ بکاری ہے، شراب نہیں ہے یہ بیک پائپر ہے، شراب نہیں ہے یہ کنگفشر ہے. طرح طرح کے نام بدلتے ہو. میرے بھائی تم آج نام بدل رہے ہو، 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگ شراب پیئیں گے اس کے نام بدل دیں گے. آج وہی ہو رہا ہے، شراب پیتے ہیں نام بدلتے چلے جا رہے ہیں. جوا بھی کھیلنے ہیں، نام پوچھو تو کہتے ہیں آفتاب عالم ہے، نام پوچھو شرابی کا تو پتا چل رہا مختار احمد ہے، نام پوچھو جواری کا تو پتا چل رہا ہے کہ تبریز صاحب ہے. اس طریقے سے نام بھی ہیں مسلمانوں کے بڑے اچھے نام، لیکن کام اتنا گھٹیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت کرتے ہو. گانے بجانے سے منع کیا گیا لیکن اپنے گھروں کے اندر وہ ہائی وولٹ ہائی لیول کا ساؤنڈ لگاتے ہو تاکہ ہم بھی سنیں، ہمارے گھر والے بھی برباد ہو، محلے میں پڑوسی بھی سنے وہ بھی برباد ہو. کتنوں کا گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہو، اپنے گناہ کا تو حساب کتاب دے نہیں سکتے ہو. پڑوسیوں کا بھی گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہو، آل اولاد کا گناہ بھی اپنے اوپر لاد رہے ہو. کیوں؟ اس گانے سے برائی ہی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی. وہی پڑوسی گانا سن کر اگر برائی شروع کر دیا اس کا بھی بوال تمہارے اوپر، وہی گانا سن کر تمہارے آل اولاد برائی شروع کر دیے اس کا بھی بوال تمہارے اوپر. ہاں تو یہ ٹریننگ ہم خود اپنے گھروں میں دے رہے ہیں. مسلمانوں ہمیں اس سے روکا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا گیا ہے. اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے اپنے آپ کی اصلاح کر لو ورنہ وہ دن دور نہیں جب اللہ رب العالمین مصیبت میں مبتلا کر دے گا. وہ کیسی مصیبت ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے. سنن ترمذی کی کتاب الفتن کی حدیث نمبر 2213 کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. وہ حدیث بڑے غور سے سننا. ان عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في هذه الامه خطف وقصف ومسخ وكذب فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذاك؟ قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنو. کہتے ہیں اس امت پر یہ آفتیں آئیں گی کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا ان کو. اس امت پہ، کون سی امت پہ؟ امت محمدیہ پر، مسلمانوں کے اوپر وہ آفتیں آئیں گی جو زمین میں دھسا دیا جائے گا. ان کے شکلوں کو اللہ رب العالمین مسخ کر دے گا، بگاڑ دے گا. ان کے شکل بیکار ہو جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی ان کے اوپر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور راگ بازوں کا دورہ ہوگا، شراب نوشی ہوگی، جوا عام ہوگا،
شراب عام ہوگا، گانے بجانے عام ہوں گے، اللہ کا عذاب اس قوم پر اترے گا کہ پتھروں کی بارش ہوگی، اس قوم پر اترے گا کہ زلزلے آئیں گے، اس قوم پر نازل ہوگا کہ آدمی کی صورت بدل دی جائے گی۔ وہ صورت کیسی بدل دی جائے گی؟ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آگے حدیث آئے گی کہ اللہ رب العالمین کیسے صورت کو بدلے گا۔ جو گانے بجانے کو نہیں چھوڑتے ہیں، جو گانے بجانے کو عام کرتے ہیں، جو گانے بجانے کا پیشہ بنا کر رکھتے ہیں، ان کے حالت کیا ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 51 اور بہقی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 272، طبرانی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 319 کے اندر، ابن حبان حدیث نمبر 265 کے اندر، علامہ البانی نے سلسلۃ صحیحہ کے صفحہ نمبر 140 میں حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا اور سنیے، یعنی الفقیر لحاجت فیقول ارجع الینا غدا فیبیتهم اللہ ویدع العلم ویمسکن آخرین قردۃ والخنازیر الی یوم القیامت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کے بارے میں بتاتے ہیں جو گانے بجانے کو پیشہ بنا کر رکھے ہیں، گانے بجانے کو عام کر دیا ہے، گانے بجانے کو سنا کرتے ہیں، اب ان کی حالات کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا کو عام کر دیں گے۔ آج زنا گلی گلی پہ، نکڑ نکڑ پہ، گھر گھر کے اندر ہو رہا ہے، نکڑ نکڑ پہ ہو رہا ہے اور اس کو عام سمجھا جاتا ہے، کئی شکلیں کے اندر ہو رہا ہے۔ بھائی کیا کہتے ہیں کہ دیور بھابھی کی شکلوں میں ہو رہا ہے، کوئی اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی شکل، بہت ساری شکلیں ہیں اس کے، یہ جو طرح طرح شکلوں میں زنا عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ریشم کو عام کر دیا جائے گا، جو کہ مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے، لیکن وہ فخر کرتا ہے شیروانی بنا کر کے ہم ریشم کا ریشمی شیروانی پہنے ہیں، ریشم کے شیروانی پہنے جو کہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے شراب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا، لیکن اس کو بھی عام کر دیں گے۔ گانے بجانے کے آلات موسیقی کو حلال کر دیں گے، اور ایک قوم پہاڑ کے پہلو میں پڑاؤ ڈالے گا تو ان کے چوپائے چڑھنے کے لیے جائیں گے، شام کو واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے پاس جب کوئی ضرورت مند آئے گا اور ان سے مدد مانگے گا تو وہ کہیں گے کل آنا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، ضرورت مند ہے، پیسہ ہے، 10-5 روپیہ ایسا نہیں کسی شخص کے پاس نہ ہو، لیکن پھر بھی کہتے کل آنا۔ کیوں بھائی؟ جب تمہارے پاس تھا تو کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سن لو کہ ضرورت مند آئے گا اور اس کو کہا جائے کہ کل آنا، تو اللہ تعالیٰ اسی دن اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور پہاڑوں میں جو قیام پذیر تھے، پہاڑوں میں جو چھپے ہوئے تھے، یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے، یہ گانے بجانے سننے والے لوگ جو چھپے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ کو گرا دے گا، اور دوسروں کو قیامت تک، یعنی دوسرے لوگوں کو جو گانے بجانے میں ملوث تھے، قیامت تک اللہ رب العالمین کو بندر بنا دے گا، خنزیر بنا دے گا، سور کی شکلیں دے دے گا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا اللہ رب العالمین۔ کتنی سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ گانا بجانا سنتے ہو، دیکھ لو جتنے بھی گانے بجانے ان کے چہرے پہ نور نظر نہیں آئے گا۔ ایک نمازی کا چہرہ دیکھ لو نور نظر آئے گا، ایک زکات ادا کرنے والے کو، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے شخص کا دیکھ لو اس کے چہرے پہ نور نظر آئے گا۔ ارے گانے بجانے سننے والے کو دیکھ لو اس کا چہرہ کتنا ایسا عجیب طرح سے لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے دیکھ کر۔ دن پر دن اس کا چہرہ خراب ہوتا چلا جائے گا، کیوں؟ وہ گانے بجانے کو حلال سمجھتا تھا اور اسی کو بڑا ہی اترایا کرتا تھا، مست ہوا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو بندر بنا دے گا، بندر بنا دے گا۔ کیا یہ عذاب ہمارے لیے کافی رہی ہے؟ ارے بہت بڑی عذاب ہے یہ۔ اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو انتظار کرو اپنے آپ کو بندر بنانے کے لیے، جو لوگ گانے بجانے ملوث تھے، انتظار کرو اللہ کا عذاب نازل ہونے کے لیے، انتظار کرو اگر آپ بھی نہیں سمجھے ہوئے۔ اسی طریقے سے آئیے ہمارے اصحاب اکرام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا گانے بجانے کے تعلق سے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ساتھ میں ہم لوگ چل رہے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانسری کی آواز سنی، بانسری کی آواز سنی، تو اس رستے سے ہٹ کر کیا کہتے ہیں کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کیا تمہیں وہ آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی عمل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی گانے بجانے کی آواز آئے، بانسری کی آواز آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بدل دیے،
یہی صحابہ کرام بھی عمل کرتے. صحابہ کرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, کیونکہ صحابہ بھی نبی کے ہی طریقے پہ تھے. اگر ہم صحابہ کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے تو ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہو صحابہ کو نہیں مانتے ہو, ہم تو صحابہ کے آئیڈیل بناتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ. صحابہ جیسے ایمان لائے, صحابہ جیسے عمل کیا کرتے تھے کہ نبی کو دیکھا راستہ بدل دیے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمل کرنے میں آگے آئے اور راستہ بدل لیے. یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 38, ابن سعد کی حدیث نمبر 163, ابو داؤد کی حدیث نمبر 4924 سے لے کے 4926 تک علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے گانا بجانا اور یہ کتا یعنی کتے کی پالنا, کتے کو پالنے کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2113 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قافلہ میں اور جس گھر کے اندر کتا پلا ہوگا اور گھنٹی لگی ہوگی, کیسی گھنٹی؟ جو موسیقی کی آواز پیدا کرتی ہے, جو دھن کی آواز, جو مدھم کی آواز پیدا کرتی, ریدھم کی آواز پیدا کرتی ہے, وہ گھنٹی لگی ہو تو اس گھر میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو فیشن ورڈ سمجھتے ہیں, مسلمان ہیں کتا پال کر رکھے ہیں. ایک کتا پالنا وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کھیت کسان کے لیے, یعنی کھیت کسان ہے اپنے کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پال لیتے, درست ہے, وہ بھی گھر کے باہر, گھر کے اندر نہیں, ورنہ فرشتے نازل نہیں ہوں گے. جس گھر میں تصویر ہوتی فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. اور گھنٹی تک کے بارے میں منع کیا گیا. ہم تو اپنے موبائل میں بھی گھنٹی رکھتے ہیں, گھروں کے اندر گھنٹی میں رکھنے کے لیے منع کیا گیا. ہمارے موبائل جب گھنٹی بجتے تو فلاں کے گانے شروع ہو رہے ہیں, ہمارے موبائل میں گھنٹی بجتے تو ڈھما کے گانے شروع ہو رہے ہیں, اور عجیب عجیب طرح سے رنگ ٹون سیٹ کرتے ہیں. صالح المنجد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ اس گھنٹی کے تعلق سے, موبائل کی گھنٹی کے تعلق سے, بہت بڑے مفتی ہیں سعودی عرب کے صالح المنجد رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق آتا ہے انسان کے اندر جب وہ موبائل میں اس طرح کا رنگ ٹون رکھتا ہے کہ اس کو سن کر اس میں مست ہو جاتا ہے, جس میں ردھم ہو, جس میں دھن ہو. تو اس طرح کا رنگ ٹون رکھنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. صرف رنگ ٹون رکھنے سے نفاق, جو گانا پورا پورا سنے تو اس کا حال کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہم اپنے موبائل میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. تو کہاں سنتے ہیں؟ جب گھنٹی بجے گا تو تلاوت ہو رہا الحمدللہ رب العالمین, عالمین کہنے سے پہلے ہم نے ریسیو کر لیا, کہاں سنا, کہاں پہ سنا ہم نے تلاوت؟ تو تلاوت جب ہو تو سننا ہے, تو قرآن کی تلاوت بھی وہاں نہیں سیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈائل ٹون میں لوگ سیٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی نہیں سیٹ کر سکتے, کیونکہ یہاں سے اٹھائیں گے کٹ جائے گی وہ آواز. تو اتنی باریکی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیا ہے, ان سب چیزوں میں کہاں کوئی جانتا ہے. آج کل اس میں ملوث یہی چھوٹی چھوٹی چیز آگے چل کے نقصان بڑا ہو جاتا ہے اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, اسلام سے دور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے رنگ ٹون سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آج دیکھ لیجئے جو موسیقی کے دورہ ہے, جسے ہم کلاسیکل میوزک کہا کرتے ہیں, پاپ میوزک کہا کرتے ہیں, اسی طریقے سے اور بھی طرح طرح کی میوزک کے نام نکل گئے ہیں. تو اس کے تعلق سے میڈیکل کے جو محقق ہے, جو ماہر ہے اس کے, جن کا نام پال کنگ ہے, ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریدھم سے اور اس طریقے کے میوزک کے ساؤنڈ سے نوجوانوں کے اندر ایک تشدد پیدا ہوتا ہے. ان کے دماغ میں ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ وائرس پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کے طرف رجحان اس کا ہونے لگتا ہے. ایک یہ میڈیکل ایک سائنس دا کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ اس کو سننے سے انسان کے اندر سے ایمان, تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پہلے بتا دیا, یہ تو آج بتا رہے سائنس. نبی علیہ السلام نے تو پہلے بتا دیا کہ نفاق پیدا ہوگا, انسان ایمان نکلتا رہے گا انسان سے. تو یہ سننے سے ایک سائنس دا کی رپورٹ میں بھی بتا دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک شدت پیدا ہوتا ہے, شدت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام کر لے, غلط کام کر لے. اسی طریقے سے ایک اور ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر ویلم اور ڈاکٹر ایلزبتھ بارون جن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں ریسرچ میں اپنے کہتے ہیں کہ جدید میوزک, یہ جو میوزک ہے ٹیکنک ہے, ٹیکنالوجی جو جدید جو نیو ٹیکنالوجی ہے, وہ کہتے ہیں کہ شہوت پرستی اس کو پیدا کرتا ہے, اس کو سننے سے
شہوت پرستی پیدا کرتا ہے. اور ان کی یہ ریسرچ آپ دیکھنا چاہتے کتاب ہے جرنل آف میڈیکل ایسوسیشن کر کے کتاب ہے, جس کے صفحہ نمبر 43 میں 1980 میں یہ کتاب لکھی گئی. اس کے اندر یہ بات واقعہ موجود ہے جو ایک سائنس دا کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے بتائی. تو آج نوجوانوں کا حال دیکھ لیجئے, اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہر طرح سے گانے بجانے عام ہوتے جا رہے ہیں. شیطان شکلیں بدل کر آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ اب تو اسلام کے نام لے کر بھی باجا بجایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گزرا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدے طور سے ڈھول تاشے عام کیے جا رہے ہیں اور اس میں نماز رسول کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہو اور گانے بجانے کو دیکھو شیطان نے کیسے ان کو ملوث کیا, اپنے ساتھ جھانسے میں پھنسا لیا اور وہ بغادہ بینڈ باجے میں ملوث ہو گئے, جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا, ملوث ہو گئے. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے کسی والد محترم کا یا آپ کی کسی والد بزرگ کا انتقال ہو جائے اور جنازہ جائے تو کیا بینڈ باجے سے لے جاؤ گے؟ ہمارا دل نہیں گوارا کرتا ہے. تو ہم نماز رسول کے تعلق سے ایسا کیوں عمل کریں میرے بھائی؟ جو ہمیں نہیں پسند ہم اپنے صحابہ کرام اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہ کام کیوں کرے؟ اس لیے ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمیں اسلام سے دور کر رہا ہے. ایسے عمل سے پرہیز کرے اور اپنے بچوں پر نگرانی کڑی رکھے, ایک دم ڈھیلا مت چھوڑیے. موبائل دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے کہ ابھی یہ ایسی عمر نہیں ہے کہ اس کو ایسا موبائل دیا جائے کہ برائی کی طرف چلی جائے. کچی عمر میں تو بچوں کو موبائل دینے نہیں چاہیے, کیونکہ ابھی وہ پڑاؤ پہ نہیں گزرے کہ میچر ہوئے ہو, سمجھداری آئی ہو کہ ہاں وہ موبائل کا صحیح استعمال کرے. آج الحمدللہ ایک میچر شخص کے اندر اگر موبائل آ گیا تو بہت سارے علم اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ بڑا بہت اچھا اسکالر بن جاتا ہے آن لائن کے ذریعے سے, اس کا اگر اس اچھا فائدہ اٹھائے. تو جب بچے اور بچیاں کچی عمر میں ہو تو ایک دم موبائل سے پرہیز کرنا. ان کو 2 سمپل موبائل ریسیو کرے, کاٹے, تاکہ پتہ چل سکے ہمارا بچہ کہاں پر ہے. تو اس کی خیریت لو. اپنے بچے اور بچیوں کو موبائل چیک اپ کرتے رہو کہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے, ہماری عزت ڈوب جائے. اس سے آنے سے پہلے, ایسے حالات آنے سے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا, لوگوں کو نہیں. ایمان والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, واقعی میں سچے مسلمان ہو, اپنی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہم کہاں سے بگڑے اس کو سدھار کریں, پھر اس کے بعد اپنے آل اولاد کو اصلاح کریں. ان کو تعلیم دو, نماز کی تعلیم دو, بچوں کو تعلیم دو. 7 سال کے ہو جائے تو نماز کے بارے میں بتاؤ, 10 سال کے ہو جائے تو نہ پڑھے تو نماز تو مارو پھر ان کو. لیکن اگر ابا 40 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو کون مارے گا؟ تو اس لیے ہمیں ایسی تعلیم دے تاکہ وہ بچہ بھی باپ کو بتائے کہ ابا اگر نماز چھوڑو گے تو ہم نماز کی جنازہ آپ کی نہیں پڑھائیں گے, اگر ایسا کرو گے تو. کیونکہ یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی, بے نمازی کی جنازہ نہیں ہوتا ہے. بے نمازی کو مسلمان قبرستان میں دفن نہیں کیا کر سکتے. کون کہہ رہے؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کر سکتے. اپنے بچوں کو تعلیم دو نماز کی. یہ نہیں کہ ارے ابھی 7 سال کا 6 سال کا سو رہا ہے, سونے دو, ابھی صبح اٹھے گا, اسکول جائے گا, پھر آئے گا, بڑا تھکا ماندہ ہو جاتا ہے. یہ ممتا جو ہے اپنی جگہ ہے, لیکن جب شریعت آ جائے گی تو وہاں پر ہم اس کو بچوں کو ایکٹیو کریں دھیرے دھیرے. بھلے ریگولر نہیں اٹھا پا رہے, لیکن ان کی عادت جو بن رہی اس کو چھڑانے کی کوشش نہ کرے, اس کو ایکٹیو کرے کہ بچے کو ٹائم سے اٹھائے اور بھیجے نماز کے لیے, تاکہ جب بچہ مسجد کا راستہ جانے گا تو کل فیوچر میں اپنے بچوں کو بھی مسجد کا راستہ دکھائے گا اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا. یہ ٹائٹ چمڑی ہمیشہ ٹائٹ نہیں رہتی ہے, ڈھیلی پڑے گی, اور اس ڈھیلی پڑنے کے بعد ہمارے ساتھ جب ہم مر جائیں گے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ ہمارے آل اولاد ہمارے لیے دعا کرتے رہے, صدقہ جاریہ رہے. ایسا کام کر کے مت جاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ گانے بجانے میں ملوث رہے, ہمارے مرنے کے بعد بھی برائی میں ملوث رہے. اس لیے لوگوں یہ وقت ہے اپنی آپ کی اصلاح کر لو, ورنہ اللہ کا عذاب دور نہیں ہے.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی خطبہ سنا ہم نے، قرآن کی آیت سنی کہ لعنت کی ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا گانے بجانے سے، نبی علیہ السلام نے سزا بتا دی کہ بندر کی شکلیں ہو جاؤ گی، شراب کو عام کرو گے تو یہ سزا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، سننے کے بعد پھر مخالفت کرنے لگے، پھر ہر درمی کرنے لگے۔ ارے ان کا کام ہے کہنے دو، ہم اپنا گانا تو سنیں گے ہی، بلکہ اور تیز سے سنیں گے، ہمارا کیا بگاڑو گے؟ تیز سے سنو گے تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سو جائے اور ہماری آنکھ بھی نہ کھلے تو کہاں کھلے؟ قبر کے اندر کھلے۔ ایسا نہ ہو، اس لیے اللہ کا عذاب بتا کر نہیں آئے گا، فون کر کے نہیں آئے گا کہ آ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب ایسا بھی آئے گا کہ زمین میں دھس جائیں گے ہم۔ اللہ کا عذاب اور ایسی مثالیں پڑی ہوئی ہیں، قوم لوط کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، مصر کے اندر آج اس کو نصیحت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایسے ایسے واقعہ کو دیکھ کر اپنی ایمان میں زیادتی پیدا کرو۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اپنے آل اولاد کی اصلاح کرو، اور یہ گانے بجانے کی برائی اور بہیائی سے، یہ لعنت والی چیزوں سے ہم بھی دور ہو اور اپنے آل اولاد کو بھی دور کرے۔ ہر باریکی چیز پر نظر رکھے کہیں ہمارا بچہ غلط راستے پر نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت